ماں باپ نے شادی کی تاریخ رکھ دی اور شادی کے 4 دن پہلے لڑکے کے ساتھ ٹکٹس لی اور ٹرین میں بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہے اور اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار رہی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کی ایک جھوپڑ پٹی سے۔ وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے جس میں لڑکی ہے، اس کے 2 بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اور ایک غربت کی زندگی چل رہی ہے۔ ماں باپ جو ہے بیٹی کو پڑھا رہے ہیں۔ بیٹی جو ہے وہ میٹرک میں داخلہ لے لیا اور اس کی ایک اکیڈمی تھی۔ اکیڈمی میں جب پڑھنے جاتی تو وہاں پر فیس زیادہ تھی۔ جب وہ فیس کا پتہ چلا تو اس کے والد نے کہا کہ ہم یہ پے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے دور کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ اکیڈمی والوں سے کوئی ان کا لنک تھا، انہوں نے اکیڈمی والوں سے کہا کہ اس کی فیس جو تھی اکیڈمی کی وہ آدھی کروا دی۔ اس کے والد نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 مہینے وہاں پر یہ پڑھتی رہی، انہوں نے فیس ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم سے یہ گزارا نہیں ہو رہا، تو بیٹا تم یہ اکیڈمی چھوڑ دو، تم اسکول جانا چھوڑ دو۔ تو اس نے جب یہ ارادہ کیا اسکول چھوڑنے کا، تو ایک دن اس نے اپنے ٹیچر سے وہاں پر کہا کہ کل سے میں نہیں آؤں گی۔ اور اسی اکیڈمی کے اندر ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس لڑکے کا نام جبران تھا۔ جبران جو ہے وہ اس لڑکی کو شاید پسند کرنے لگا تھا، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے۔ وہ بھی بڑا ٹاپر تھا اور یہ لڑکی بھی بڑی ٹاپر تھی۔ اب جبران نے جب یہ ساری ڈسکشن سنی تو اس نے اس لڑکی کو الگ سے بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو تمہاری جو فیس ہے وہ میں ادا کیا کروں گا، تم پڑھنا نہ چھوڑو۔ اس نے گھر جا کے بات کی کہ پاپا اکیڈمی والوں نے کہا کہ آپ فیس بے شک نہ دیں، آپ پڑھنے آیا کریں۔ تو اس کے والد نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لڑکی جو ہے پڑھنے میں بڑی تیز تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہ اور جبران جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر سوال کرتے، جواب، وہ جو پڑھائی تھی اس کو کرتے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک محبت جو ہے وہ چھڑ چکی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے اظہار نہیں کر سکے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اور میٹرک کے پیپر آ گئے، پیپر ہوئے، ایگزام ہوا، ایگزام میں دونوں نے ٹاپ کیا، اس نے اپنے اسکول میں، اس نے اپنے اسکول میں، دونوں کے فرسٹ پوزیشنز آئیں۔ اب یہ لڑکی جو ہے آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین جو ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تمہیں آگے نہیں پڑھا سکتے، تمہارا اسکول بند، اب ہم تمہاری شادی کریں گے۔ لڑکی پڑھنا چاہتی تھی۔ اب انہوں نے اس کی شادی جو ہے، اس کے تایا کا ایک بیٹا تھا جو کہ پان کھاتا تھا، گٹکا کھاتا تھا اور آوارہ تھا، گالم گلوچ اس طرح کی باتیں کرتا، اور یہ اس کو بھائی جان کہتی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری شادی کی بات اس سے ہو رہی ہے تو کہتی میرے اوپر ایک قیامت جیسی برپا ہو گئی کہ میں اس سے شادی کروں گی، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی، یہ ہو سکتا ہے کہ نشہ بھی کرتا ہو۔ اب وہ کہتی کہ میں نے جبران کو رابطہ کیا، اس سے میں نے بتایا کہ اس طرح سے میرے گھر والے جو ہیں وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میرے تایا کے بیٹے سے۔ تو جبران نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کہتی کہ وہ میری بات کو سمجھ چکا تھا۔ ہمارے درمیان اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو اظہار کیا ہو، لیکن وہ مجھے چاہتا تھا، میں اسے چاہتی تھی۔ اب جب ہمارے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم کچھ پیسوں کا بندوبست کر لو اور اس کے بعد ہم یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر لاہور چلے جائیں گے۔ میری ایک کزن تھی، انہوں نے بھی شادی کی تھی تو وہ لاہور سیر کرنے گئے تھے۔ اب وہ کہتی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے گھر سے جانے کو گھر سے بھاگنا کہتے ہیں۔ ہم دونوں نے پلان بنایا اور میری شادی سے 4 دن پہلے میں گھر سے رکشے میں بیٹھی ہوں، اور ادھر سے جبران جو ہے وہ گھر سے 25,000 روپے لے کے آ گیا اور ہم اسٹیشن چلے گئے۔ اسٹیشن پر گئے، ہم نے پوچھا کہ یہاں سے کراچی جیسے لاہور جانا، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں کاؤنٹر سے ٹکٹ ملے گی، آپ ٹکٹ لے اور گاڑی میں بیٹھ جائے۔ ہم نے ٹکٹ لی اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جس ڈبے میں ہم بیٹھے ہم دونوں گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جب ٹرین چلنے والی تھی تو میں ہر لمحے پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں میرے گھر والے نہ آ جائیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن میں اس قید سے نکلنا چاہ رہی تھی، اور جبران کا ساتھ میرے ساتھ تھا، میں مطمئن تھی کہ جبران میرے ساتھ ہے، بہت اچھا لڑکا تھا۔ اور اس کے بعد ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ ٹرین کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے سامنے والی سیٹ پہ تھے۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ ہم گھر سے شاید بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے ہم سے بات چیت کرنا شروع کیا اور انہوں نے ہم سے تھوڑی بہت باتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہم بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسے ہے کہ اگلے اسٹیشن کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اتر جاؤ، ہمارا گھر ہے، تو وہاں اترنے کے بعد ہم آپ کو ریسکیو کریں گے اور آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ یہ لڑکی اور لڑکا جو ہے بڑے پریشان تھے کہ ہم اب کیا کہیں ان کو۔ اور اگلے اسٹیشن کے اوپر جا کر ان کے ڈبے میں ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے جن کی تقریباً عمر 45-50 سال تھی، سفید داڑھی تھی اور بڑے یہ کہہ لیں کہ مہذب اور سلجھے ہوئے شخص لگ رہے تھے۔ اب جب وہ آگے بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کی باتیں سنی، دوسرے لوگوں کی باتیں سنی جو اس کیمرے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم لوگ گھر سے بھاگ کے آئے ہو۔ اب لڑکی کہتی ہے ہم بھاگ کر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جو کام تم کر کے آئے ہو اس کو گھر سے بھاگ کر آنا ہی کہتے ہیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کراچی سے لاہور سے کراچی آتا ہوں، میں سونے کا کام کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سیٹ بناتا ہوں جو جا کے کراچی کی مارکیٹ میں سیل کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ہوئی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں صحیح اپنی روزی روٹی کماتا ہوں، اور آپ اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ لاہور چل سکتے ہیں۔
اور ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو. ہم نے انہیں بتایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ڈبے سے اتر جائیں اسٹیشن پہ, میں آپ کو ریسکیو کر کے آپ کے والدین کے پاس پہنچا دوں گا. تو انہوں نے ان کی طرف تلخ لہجے سے کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہو ان کو کہنے والے, ان کی مرضی جہاں مرضی جائیں. اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بات اس طرح سے ہوگی تو باقی کے ڈبے کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو بولنے لگے. تو وہ لوگ جو ہیں اگلے اسٹیشن پر ایک ایک کر کے نیچے اترے کہ سگریٹ لینے جا رہے ہیں, واپسی گاڑی میں نہیں آئے. اب یہ جو داڑھی والے صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, انہوں نے اپنا نام بتایا کہ شیخ فہیم ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے ساتھ لاہور چلیں, میں نے روڑی اترنا ہے, لیکن اگر آپ لوگ میرے ساتھ لاہور جا کے میرے گھر پہ رہنا چاہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. اب ہم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت ہی پروقار شخصیت اور بڑے سلجھے ہوئے تھے, ہمیں ان کو انکار ہی نہیں ہو سکا. جیسے ہی وہ روڑی اترے انہوں نے کہا میں ٹکٹ لے کے آتا ہوں. ان کا بیگ اوپر پڑا تھا اور ٹکٹ لینے چلے گئے. وہ ٹکٹ لینے گئے تو پیچھے ڈبے کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تمہیں لاہور لے جا کے بیچ دے گا, یہ فراڈیا لگ رہا ہے, یہ فلاں فلاں فلاں. تو ہم بھی پریشان ہو گئے اور اسی اسنا میں گاڑی جو ہے وہ چل پڑی. ہاں, گاڑی جب چلی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہے وہ نہیں آئے. ہم نے کہا ان کی شاید ٹرین یہ چھوٹ گئی ہے, تو شکر ہے کہ وہ نہیں آئے. اب ہم نے اوپر دیکھا تو ان کا سامان بھی پڑا ہوا تھا. تھوڑی دیر گاڑی چلی ہے تو اگلے ڈبے سے چلتے ہوئے اندر آ رہے ہیں اور ہلکی سی مسکراہٹ ہے ان کے چہرے کے اوپر. وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی اور ہمیں سمجھانا شروع کر دیا, بہت سی تعلیمی باتیں اور بہت کچھ انہوں نے سمجھایا ہمیں. اور اسی طرح گاڑی میں سے کچھ لوگ اترتے گئے, کچھ اور بیٹھتے گئے. راستے میں ہم ملتان پہنچ گئے. جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر اس گاڑی میں سے سب کے سب لوگ اتر گئے, اس کیبن میں سے صرف ہم 3 لوگ بچے. جب ہم 3 بچے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا دیکھو آگے جو سفر ہے آپ نے مجھے ابو جان کہنا ہے, اور تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم لوگ گھر سے بھاگ کے آ رہے ہو یا کیا مسئلہ ہے, تم لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو. تو ہم نے انہیں کہا ٹھیک ہے. اب ہم مجبور تھے, ہمیں یہی تھا کہ ہم لاہور تک پہنچیں تاکہ وہاں سے کہیں آگے جا سکیں. ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن اس سفر کو ضرور مکمل کرنا چاہتے تھے تاکہ راستے کی پریشانی نہ ہو. اب ہمیں لاہور جا کر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ملتان سے جیسی گاڑی نکلی تو ہم دونوں سو گئے, ہمیں تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی. اور جب ہماری آنکھ کھلی تو رائے ونڈ آ چکا تھا. رائے ونڈ سے ہم نے ان کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کرنی شروع کی. انہوں نے پھر ہمیں سمجھانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا اور اس معاملے کو ہم گھر جا کے ڈسکس کریں گے. اب جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں پر ان کا بیٹا جو ہے ان کو گاڑی میں لینے آیا ہوا تھا. ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, ہم ان کو انکار ہی نہیں کر سکے. ان کی شخصیت اتنی اچھی تھی اور ہمیں لگا ہی نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا فراڈ بھی کریں گے. پھر ہم نے ان کے ساتھ جانا مناسب سمجھا. گاڑی چل رہی ہے, کوئی 15-20 منٹ کا سفر طے کیا اور اس کے بعد ایک علاقے میں انہوں نے کہ بیٹے نے گاڑی کھڑی کی. گاڑی سے اتر کر تھوڑا سا ہم پیدل سفر کر رہے ہیں اور اس سفر میں جو بھی بندہ ان کو دیکھ رہا ہے, شیخ صاحب السلام علیکم, شیخ صاحب السلام علیکم, شیخ صاحب السلام علیکم. تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی غلط جگہ ہمیں نہیں لے کے آیا, یہ اپنے گھر کی طرف ہی جا رہا ہے جہاں پر اس کو سب کے سب جانتے ہیں اور یہ کوئی اچھا آدمی ہے, اچھے کردار کا مالک ہے جو لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں. اب وہ اپنے گھر کے گیٹ پہ پہنچا, انہوں نے بیل بجائی. ان کی مسز جو ہے وہ آئیں, بیٹا گاڑی پارک کر رہا تھا وہ بعد میں آیا. تو انہوں نے دروازہ کھولا, ہم اندر گئے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کمرے میں لے گئے, ان کو بتایا. اس کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ آئی, انہوں نے ہمیں چائے پانی روٹی وغیرہ دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم دونوں اپنے الگ الگ کمرے میں سو جاؤ. ہم وہاں پر 2 سے 3 دن رہے اور تیسرے دن شیخ صاحب نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بیٹا یہ دیکھو تم لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم لوگ گھر سے بھاگ کر آئے ہو اور اس معاملے میں گھر والوں کے بڑے معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. لڑکی کہتی کہ میرے دل کے اوپر بڑے یہ بجلی کی طرح یہ بات گزری کہ میں جبران کو کیسے چھوڑ دوں جو میرے ساتھ اتنا سٹیپ لے کے آیا. تو شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا, تم لوگ اگر اب کہو گے نا کہ تمہاری شادی ہو جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل یہی ہے کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ. اگر تم لوگ ہاں کرتے ہو, میری بات مانو گے تو میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ آگے تم لوگ کیا کرو گے تم لوگوں کے پاس کوئی رائے نہیں ہے. ہاں اگر تم شادی کر بھی لو گے اس کے بعد بھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے تو جو مناسب نہیں ہے. اس وقت جو مناسب ہو وہ یہی ہے کہ تم لوگ اپنی اپنی زندگی آگے بڑھاؤ, پڑھو اور کام کرو. لڑکی نے شیخ صاحب کو ساری اپنے گھر کی صورتحال بتا رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں اس جبران کی وجہ سے نہیں بھاگی, میں گھر والوں کے اس فیصلے کی وجہ سے بھاگی ہوں جو انہوں نے میرے اوپر تھوپ دیا تھا. شیخ صاحب نے کہا کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ کہتی ہم دونوں خاموش تھے لیکن ہلکا سا ہم دونوں نے سر ہلایا. اب شیخ صاحب سمجھ چکے تھے اور اس کے بعد شیخ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کراچی جا رہا ہوں, تمہارے گھر والوں سے بات کر کے آؤں گا, پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. شیخ صاحب چلے گئے, تقریباً 4 دن انہوں نے وہاں گزارے. چوتھے دن ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اپنے ابو کو لینے. تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شیخ صاحب آ کے ہمیں کیا بتائیں گے, کیا کہیں گے, کیا وہاں پہ طے ہوا. ہم دونوں پریشان تھے, کیا ہمیں الگ کر دیا جائے گا. شیخ صاحب آئے اور شیخ صاحب نے آ کے ہم دونوں کو بٹھایا. انہوں نے کہا جی میں نے تم دونوں کے گھر والوں سے بات کی ہے
اور تم دونوں کے گھر والے بڑی مشکل سے راضی ہوئے ہیں۔ لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں اور وہ بڑی بدتمیزی کر رہے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بھی الجھنا چاہا، لیکن میں نے بیچ میں تھانہ کچہری اور بہت سے بااثر لوگوں کو شامل کر لیا تھا، جس وجہ سے وہ کچھ ٹھنڈے ہو گئے، ان کو سمجھانے میں مجھے دیر لگی۔ اس کے برعکس لڑکے والے جو ہیں وہ پیسے والے بھی ہیں اور ان کے گھر والے اثر و رسوخ والے بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی صرف گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا بیٹا صحیح سلامت گھر آ جائے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب میں نے نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کون لڑکی ہے کون نہیں ہے، اور لڑکی کے گھر والوں کو میں نے یہ بتایا کہ یہ لڑکی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، وہاں سے ایک شادی شدہ جوڑا جا رہا تھا، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے لاہور پہنچ گئی، کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی۔ اب لڑکی کہتی کہ میں نے ان کے ساتھ ہم ہی بھر لی کہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے میرے گھر والوں کو بلایا اور شام ہوئی، میرے گھر والے آگے۔ شام ان کے آنے سے پہلے شیخ صاحب نے کہا کہ لڑکے کو میں دوسرے گھر شفٹ کر رہا ہوں، کیونکہ لڑکے کے گھر والے ادھر آئیں گے، لڑکی کے گھر والے ادھر آئیں گے، دونوں کو نہیں پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ گیا تھا۔ شام ہوئی، میرے بھائی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بڑا اچھا انتظام ہے، شیخ صاحب کی فیملی پڑھی لکھی ہے، بڑے ادب اور سلیقے سے انہوں نے بات کی۔ شیخ صاحب نے ان کو رات رکھا، اگلے دن شیخ صاحب کی والدہ نے ہمارے سارے گھر والے جو آئے تھے ان کو ایک ایک سوٹ دیا انسلا، اور مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، ایسے قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا ہے۔ کہتی میں پریشان تھی کہ میرے ساتھ گھر جا کے کیا ہوگا۔ کہتی جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں بھی شیخ صاحب نے ہمیں کچھ کولڈ ڈرنک، لیز وغیرہ، پاپڑ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے دیں، اور اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چلی، تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا تو میرے بھائی جو ہیں وہ میرے اوپر غصہ ہونے لگے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ لڑکی کہتی ہے کہ جب ہم شیخ صاحب نے ہمیں روانہ کیا تو میرے والد صاحب کو انہوں نے 50,000 روپے دیے اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ میں آپ کے گھر رہ کے آیا ہوں، آپ کا گھر جو ہے وہ تھوڑا خستہ حال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پیسوں کو رکھیں اور گھر کی کوئی رینوویشن کروائیں۔ اب جیسے ہی گاڑی چلی ہے تو گاڑی چلنے کے ساتھ ہی میرے بھائی جو ہے میرے اوپر غصہ ہونے لگے۔ میری والدہ اور والد نے ان کو اشارے میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نارمل ماحول چلتا رہا، ہم گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے بھائیوں نے مجھے تھوڑا بہت مارا، اور مارنے کے بعد میرے والد نے ان کو سمجھایا کہ شرم کرو، تمہاری جوان بہن ہے۔ اور اس سب کے پیچھے جو میری وہ شادی کرنا چاہتے تھے، اس سب کے پیچھے یہ تھا کہ وہ اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتارنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، کیونکہ غریب کے گھر میں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ جلدی رشتہ نہیں لے کے آتا۔ ہم غریب تھے، انہیں میرے تایا کا بیٹا جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا، اس وجہ سے وہ میری اس سے شادی کر رہے تھے۔ کوئی 2-3 دن گزرے تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ تم کس کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہو؟ میں بڑی پریشان کہ یہ کیا؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ تم پڑھو جتنا پڑھ سکتی ہو۔ کہتی میں نے CA میں داخلہ لے لیا، کالج جانا شروع کر دیا، میرا خواب جو ہے وہ پورا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں پڑھتی رہی اور میں نے دل لگا کے پڑھا۔ شیخ صاحب نے میرے بھائیوں کو اپنے کاروبار میں منسلک کر لیا، میرے بھائیوں نے اس کاروبار کو سیکھا۔ شیخ صاحب یہاں سے سامان بھیجتے، وہ وہاں پر بیچتے، ہمارے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ اچھا ہونے لگا، دولت آنے لگی، اور میرے والد جو ہیں ان کے جو غصے والے لہجے تھے وہ ختم ہونے لگے۔ اب یہ سارے معاملہ چل رہے اور اس طرح میں پڑھتی گئی۔ شیخ صاحب بھی ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ہمارے گھر آتے، چائے شائے پیتے، کھانا کھاتے، اس کے بعد اپنے جو کام شام تھے وہ دیکھتے اور اس کے بعد چلے جاتے۔ اب جو میرے والد ہیں وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، میں پڑھ رہی تھی، اور اسی پڑھائی کے دوران جب میں نے CA کیا تو CA میں نے ٹاپ کر لیا۔ CA ٹاپ کرنے کے بعد میں نے نوکری کی اپلائی کرنا شروع کر دیے، اور اسی دوران بہت سے اور بھی معاملات جو ہیں وہ ہمارے گھر کے بہت اچھے ہو رہے تھے۔ شیخ صاحب نے کچھ پیسے دیے، اس سے ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ سیٹ کر لیا اور زیادہ بہتر کر لیا۔ گھر تو پہلے تھا ہی تھا، لیکن وہ ہم نے ایسا کر لیا کہ منہ متھے لگنے لگ گیا۔ اب ادھر میرے دل میں جبران کی محبت بھی تھی۔ جبران کو میں نے کئی بار اپنے ذہن سے نکالا، کیونکہ مجھے صرف اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس کرنا تھا، کیونکہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہو تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تم دونوں کی شادی بھی کروا دوں۔ لیکن جو اس وقت معاملات ہیں، اس وقت اگر میں ان سے کہوں کہ تمہاری شادی اس سے کرنی ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، وہ تمہارے لیے بھی مشکل ہے، لڑکے والوں کے لیے بھی مشکل ہے، اور سب کے لیے۔ ادھر میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کے ساتھ گئی تھی، اور جبران کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا، اور جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے ان کے والدین کو کیا کہا مجھے نہیں آئیڈیا تھا۔ اب سارے معاملات چل رہے ہیں، میری عمر بھی گزر رہی تھی اور میرے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، میرے والدین جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب ایک دن شیخ صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ جو چاہیں کر دیں، کیونکہ وہ میرے لیے ایک محسن تھے، میرے والدین جیسے تھے، انہوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا تھا میں اس کا کبھی بھی ان کا صلہ نہیں اتار سکتی تھی۔ شیخ صاحب نے میرے والدین سے کہا کہ بچی کی شادی کیوں نہیں کرتے، اب تو اس کی عمر جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بچی بھی آپ کی ہے، آپ نے اس کی شادی کرنی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ شادی تو آپ ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ رشتہ دیکھیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب نے چائے شائے پی، سرسری سی بات ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔ اگلے دن آئے تو شیخ صاحب نے کہا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، دور کے عزیز ہیں، ان کے ہاں رشتہ ہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں رشتہ۔ اب کہتی کہ میری ماں نے کہا کہ لڑکے والوں کو بلائیں تاکہ وہ لڑکی کو دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب کہتے نہیں، پہلے ہم جائیں گے، ہم لڑکا دیکھیں گے، ہماری بیٹی کو لڑکا پسند آیا تو پھر ہم رشتہ کریں گے، نہیں تو اور لڑکا دیکھیں گے۔
اب کہتی میں پریشان تھی کہ کاش مجھے جبران کا پتہ چل جائے. میں نے اپنے آپ میں ٹٹولنا شروع کر دیا کہ جبران کہاں ہوگا, کیونکہ جب میں لاہور سے آئی تھی اس کے بعد میرا جبران سے کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے شیخ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس لڑکے سے رابطہ نہیں کروں گی جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہوتی. تو میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جبران مل جائے, اور ادھر شیخ صاحب جو تھے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, بس اتنی بات کی. اس کے بعد چلے گئے. اگلے دن تیار ہوئے, گاڑی آئی شیخ صاحب کی, ہم سب بیٹھے ہیں تو ایک پوش ایریا میں چلے گئے. تو وہاں پر ایک 15 مرلے کا گھر تھا, بڑا سا گھر, بڑا سا گیٹ, کوٹھی نما, اور اس کے سامنے گاڑی رکی. ہم اترے, اندر گئے تو لڑکے کی والدہ اور والد بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ پائلٹ ہے, اور ادھر شیخ صاحب نے کہا کہ یہ ہماری لڑکی ہے, آپ لوگوں کو اگر پسند آتی ہے تو دیکھیں, باقی اپنا آپ کا لڑکا ہم دیکھیں گے, اگر ہماری بیٹی کو پسند آیا تو ہم یہ رشتہ کریں گے. جیسے ہی لڑکا کمرے میں داخل ہو رہا تو کہتی میں نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی. شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھ لو لڑکا. تو میں نے کہا جی میرے والدین دیکھ رہے ہیں, میرے لیے وہی بہت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہیں. اب شیخ صاحب نے اسے کہا جبران کیسے ہو. جیسے انہوں نے یہ نام لیا تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں نے اوپر دیکھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخیں مار مار کر سب کو بتاؤں کہ یہ میرا جبران ہے. وہاں پر سب نے چائے پی, اور میں نے دیکھا کہ جبران جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا, وہ بڑا ہینڈسم ہو چکا تھا. اور ادھر میں نے بھی جیسے جیسے وقت گزرا, پہناوا ہر چیز چینج ہوئی, میں بھی اپنے آپ میں بڑی سمارٹ اور خوبصورت تھی. اب جبران مجھے دیکھ کے بڑے حیرت سے دیکھ رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہی ہوں, ہم دونوں بڑے خوش ہیں. اور شیخ صاحب نے منہ کے اوپر اشارہ کیا کہ بولنا نہیں ہے کچھ بھی, یہ نہ ہو کہ سارا بھانڈا پھوٹ جائے. اور جبران کے والدین کو شاید تھوڑا بہت کچھ پتا تھا میرے بارے میں, لیکن میرے والدین کو نہیں پتا تھا کہ جبران کون ہے. اب یہ ساری کہانی, اس کے بعد تاریخ رکھی گئی, شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں جبران کے ساتھ رہنے لگی. شیخ صاحب ہمارے گھر آتے اور جاتے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور وقت گزرتا جا رہا تھا. اب شیخ صاحب جو ہے ان کا آنا کم ہو گیا, ہماری طرف آنا کم ہوا. تو لاہور ہی رہتے تھے, کراچی کم آتے تھے. کچھ 6 مہینے گزرے تو ہمیں پتہ چلا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں. ہم لاہور سے کراچی سے لاہور آئے شیخ صاحب سے ملنے. جب ان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ علیل ہو چکے تھے. فون پر بات ہوتی تھی لیکن وہ اتنی ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ میں یہی کہتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں, بس مصروفیت زیادہ اس لیے نہیں آ رہا. جب ڈاکٹروں سے بات چیت ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو معدے کا کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج پر ہے, اب ان کا بچنا ناممکن ہے. لیکن ہم نے شیخ صاحب سے کہا کہ ہم آپ کا علاج ہر ایسی جگہ پہ کروائیں گے جہاں سے ممکن ہو سکے, ہم آپ کو علاج کروانے کی کوشش کریں گے. شیخ صاحب نے کہا بچوں میرے پاس وقت نہیں ہے, اور اس کا علاج جو میں کروا سکتا تھا میں نے کروایا ہے. اور اس کے بعد ہم ان کے گھر پہ رکے ہیں, رات گزری ہے. اگلے دن صبح ہمیں بتایا گیا کہ شیخ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ہمارے لیے ایسے تھا جیسے ہمارے سر سے باپ کا سایہ ختم ہو گیا ہے. میرے ماں باپ, جبران کے ماں باپ, لیکن شیخ صاحب ہم دونوں کے لیے ان دونوں سائڈوں سے بڑھ کر تھے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ایسا فیصلہ کیا تھا جو ہماری ایک مستقبل تھا. ہم دونوں پڑھ بھی گئے, ہماری شادی بھی ہو گئی. اگر اس وقت ہم بھاگے رہتے, شیخ صاحب ہمیں گاڑی میں نہ ملتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بننا تھا. اب جبران جو ہے وہ نوکری کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا اس کے بعد. اور ان کی جو کمپنی ہے انہوں نے کہا کہ اب آپ کینیڈا شفٹ ہو جائیں. کینیڈا شفٹ ہو گئے. کینیڈا پہ شفٹ ہونے کے بعد ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں. جبران کی پوسٹنگ جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے, وہ ایک اعلیٰ افسر بن گیا پائلٹ سے, اور میں وہاں پر اپنے ایک سپر اسٹور کھول لیا, اس کو مینیج کرتی ہوں, اور بچے ہمارے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی دوران شیخ صاحب جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اور ادھر میرے والدین, جبران کے والدین, سب کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی کہ ہم سب کی برسیاں مناتے ہیں, لیکن جب شیخ صاحب کی برسی آتی ہے نا تو اس کے لیے ہمارے جو جذبات ہیں, احساس ہیں, وہ ہر چیز سے بڑھ کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور کہتی کہ جبران صاحب اور کہتی کہ جب شیخ صاحب بستر مرگ پر تھے, ہماری آخری ملاقات تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جس وجہ سے تم لوگ میری اتنی عزت کرتے ہو, مجھے رسپیکٹ دیتے ہو کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے, دعا کرنا کہ روز قیامت میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. میری ہر نیکی, ہر گناہ ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اور اس کام کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو کہتی ہم نے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ہمیں بھی ان کا ہمسایہ بننے کی توفیق دے. یہ ایک لڑکی کی کہانی تھی, اور یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی رائے نہیں پوچھتے, صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہمارے اوپر بوجھ ہیں, یا اپنی رائے ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. کبھی ان سے بھی رائے لے لیا کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں, بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم جو ہے ہر بچے کے لیے ضروری ہے. بس یہ ایک سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کی ہے, امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اور اگر شیخ صاحب ان کو ٹرین میں نہ ملتے اور وہ دوسرے 2 لوگ جو ہیں ان کو ٹرین سے اتار لیتے تو پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوتے. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ بھی اپنی کوئی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0300252069. اللہ حافظ.